سر اس ڈیلیگیشن کا بننا ایک تو کتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں اس کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئی، اور دوسرا دو اہم معاملات ہیں، ایک ہے انڈس واٹر ٹریٹی، ایک ہے کشمیر، لیکن اس وقت ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ انڈین ڈیلیگیشن جو اپنا نیریٹو پیش کرے گا اس کا مقابلہ ہے۔ کیسے توازن رکھے گا ہمارا ڈیلیگیشن ان معاملات میں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ عادل کہ انڈیا کی جو پوری اسٹریٹجی تھی کہ وہ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینسز، ان کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں جیسے ہی یہ ٹیررزم کی بوگی پاکستان کی جو ہے ایکسپورٹ آف ٹیررزم والے کارڈ کھیلنا شروع کریں گے تو دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری لائن اپ ہو جائے گی بیسڈ آن دیٹ۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ تو بہت اچھی بات رہی کہ پاکستان نے اکٹھے مل کے فورسفلی اپنا ویو پوائنٹ دیا۔ اب ٹائم آ گیا کہ اس کا فالو اپ کیا جائے اور وہ بھی فورسفلی کیا جائے۔ تو بلاول صاحب کی ایکسپرٹیز ان دس کیس وہ تو اس زمانے سے ہی جو ہے وہ مانی گئی ہیں when he was a foreign minister، اور اس کے بعد جس طرح سے پورے اس پیریڈ میں انہوں نے جو رول پلے کیا اور پاکستان کا کیس فورسفلی انٹرنیشنل میڈیا پہ بتایا، آئی تھنک ہی واز اے پرفیکٹ چوائس جو کہ لیڈ کرتے اس قسم کی ڈیلیگیشن کو۔ انڈیا کسی کو بھی بھیجے، لیکن وہ انڈیا کا کیس اس وقت بہت کمزور ہے، اور اگر پاکستان ایکولی میچ کرتا ہے کہ پوری ڈیلیگیشن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اسٹالورٹس ہیں who can put forward Pakistan's case very forcefully. تو I think it will inshallah be a successful visit of all the capitals. ٹھیک۔ اچھا نوید قمر صاحب، ہم نے اس دفعہ ایک چیز دیکھی کہ اس سے پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے، لیکن دنیا کے کچھ ممالک نے کی دم کہہ دیا کہ جی رسپانس دینا جو ہے وہ انڈیا کا حق ہے۔ اس دفعہ بالکل الٹ ثابت ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا جس طرح پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار 6-7 دن وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ جی مسئلے کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا، سیز فائر میں نے کروایا اور انڈیا کے ساتھ تجارت ہم سسپینڈ کر دیں گے، پھر پاکستان کو یہ کہنا کہ بڑے زبردست لوگ ہیں اور میں فوراً میں اپنے آئی ایم دا مین آف مائی ورڈز اور فوراً ان کے ساتھ میں تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کیا اسے پاکستان کی حکمت عملی کی جیت کہا جائے یا ایک نیا ورلڈ آرڈر، یا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ کسی امریکی پریزیڈنٹ نے اتنی کھل کر جو ہے حقائق بیان نہیں کیے۔ جی سر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی تھنک پاکستان کا یہ موو بہت پازیٹیو تھا کہ ہم نے فوری طور پہ کہا کہ کیونکہ انڈیا نے ایلیگیشنز لگائے بغیر پروف کے، تو ہم نے کہا انڈیپینڈنٹ آپ تھرڈ ملکوں سے کوئی ٹیم بنا کے اور انویسٹیگیشن کرائیں، اور بار بار پاکستان طرح اور انڈیا اس سے پیچھے ہٹتا گیا۔ تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری کلیور موو، جس کی وجہ سے انڈین کیس بہت کمزور ہوا۔ اس کے بعد دنیا میں اب ظاہر ہے ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے، تو ان کو ایک امیڈیٹ وکٹری بھی مل رہی تھی، تو آئی تھنک ہی ٹک دیٹ اپرچونٹی۔ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوا کہ وہ چیزیں جو کہ بیک برنر پہ پڑی ہوئی تھی، مثلا کشمیر وغیرہ، وہ ٹیبل پہ آ گئیں، اور ایک چیز جو بھارت بالکل ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے اب ان کو اس سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا جو ٹرمپ صاحب کا ٹریڈ کا آفر جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے لانگر ٹرم میں سگنیفیکنٹ ہوگا، کیونکہ اگر اس سٹیج پہ ہمیں کچھ بھی کنسیشنز ملے، ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن لیولز تو ہم کو پھر بھی مینیج کرنی پڑیں گی، لیکن جو کچھ بھی ملے وہ اوور آل ہماری ایکسپورٹس کو، جو کہ اس وقت کی سخت ضرورت ہے، اس کو بہت بڑا ایک بوسٹ دے گا۔ نوید قمر صاحب، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو جو ہے وہ اس کا بھی لیمٹ کرنا پڑے گا، اور اس کی بڑی وجہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 6-7 دن جو اپنا ایک موقف ریپیٹ کیا اور پھر ساتھ میں یہ کہنا آئی ایم مین آف مائی ورڈز، اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ شاید اتنے انٹرسٹڈ نہ رہے ہیں؟
آپ کا تجزیہ کیا نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ڈیلیگیشن اس لیول تک جائے گا جو کہ وائٹ ہاؤس کے ویو پوائنٹ کو اتنا ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکے. آئی ایم شیور کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ انڈین لابی واشنگٹن میں، جو کہ کانگریس میں پرٹیکولرلی جس پہ ورک کیا جائے گا، اور تھوڑا بہت یہ جو ویو پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کو چپ اوے کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن پاکستان بھی ایکولی فورسفل اپنی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں جو کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دے گی. تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل جیسے میں نے کہا ایکسپیکٹیشن تو مینیج کریں، لیکن تھنگس آر گوئنگ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن پاکستان. پازیٹیو ڈائریکشن فار پاکستان. نوید قمر صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ایک طرف انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا، دوسرا جو امیجیٹ ترجیح ہماری ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے وہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ یونیلیٹرلی انہوں نے اس سے وہ نکل گئے، اور تیسرا جو مسئلہ کشمیر جو ہائی لائٹ ہوا ہے اسے ہائی لائٹ کرنا. اب ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے آگے بڑھنا، کیا اسٹریٹجی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے پاکستان کی؟ دیکھیں، ایک تو لیگل ایشو جو ہے کہ کوئی بھی یونیلیٹرلی کسی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی کو ویو آف نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی فن خوان سمجھے. تو آئی تھنک مودی کا یہ ایک سیاسی موو تھا، ایک قانونی موو نہیں تھا، اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. کیونکہ اگر یہ ٹریٹی کو بینس میں یا جو بھی وہ کہیں رکھتے ہیں تو اس کو انفورس کرنے کے لیے ان کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا. انفراسٹرکچر اس قسم کا بلڈ کرنے میں، ڈیم اور کینالس بلڈ کرنے میں سال لگتے ہیں، اور دنیا یہ تو نہیں بیٹھی رہے گی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ ٹھیک ہے جب ان کا موڈ ہوگا تو وہ آ کے یہ چیزیں کریں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز مور آف ڈومیسٹک پولیٹیکل موو دین اینی تھنگ that we need to be concerned about. لیکن ہم اس چیز کی اویئرنیس ضرور دنیا کو دیں کہ یہ جو پانی کو حسیار کر کے استعمال کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی، اور ہندوستان کو بھی اس سے ریفرین کرنے کے لیے پوری دنیا کام کرے. اچھا نوید قمر صاحب، آج اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا کہ جی اس ہائی لیول ڈیلیگیشن میں ان کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا. شبلی فراز فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ میں انہوں نے یہ بات کی. آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیں، جہاں تک ساری جو ابھی تک ڈیبیٹ رہی ہے ہاؤس میں بھی، اب وہاں آپ نے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے دن تھے جہاں پوری اپوزیشن جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہم ایک ہیں، ہمارا ملک ہے اور ہم ملک کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. لیکن اگلے ہی دن پھر پورا نیریٹو ان کا یہ ہوتا تھا کہ خان صاحب کو نکالو، ان کو جو ہے وہ جیل میں سہولت دو، ایکسٹرا ایکسٹرا کئی چیزیں. سو آئی تھنک کہ جب ہم نیشنل ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اٹس نیور اے نیشنل ڈیلیگیشن. لیکن پھر کچھ پرٹیکولرلی جو میں یہ تو نہیں کہوں گا سینئر ایلیمنٹ، بٹ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو زیادہ فورسفلی اور سوبرلی پاکستان کا کیس پریزنٹ کر سکیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایون گورنمنٹ سائڈ کی ڈیلیگیشن یا ایلائز کی ڈیلیگیشن جو ہے بائی اینڈ لارج سیزنڈ لوگ ہیں اس میں، تو ایکولی میچنگ اس طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کا سوچے اور کسی کا نہ سوچے.